جی ناظرین ویلکم بیک، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان نیشنل کرپشن پرسپشن سروے ایک ہوا 2009 کے مطابق، اور اس میں جو محکمے دیے گئے پاکستان میں جس میں کرپشن زیادہ ہے، 2002 میں ہم نے دیکھا، اگر ہم خصوصاً عدلیہ کی بات کریں، جوڈیشری کی، تو اس وقت چوتھے نمبر پہ تھی، اور 2006 میں جوڈیشری کی رینکنگ تیسرے نمبر پہ تھی، اور 2009 میں جوڈیشری کی رینکنگ 7ویں نمبر پہ آئی۔ اور بات اب کی جاتی ہے کہ عدلیہ کا بھی احتساب ہونا چاہیے۔ صدیق الفاروق صاحب، آپ کوئی آپشن دے سکتے ہیں عدلیہ کا احتساب کس طریقے سے کریں گے؟ دیکھیں جی، ایک تو وہی ہے کہ ہم آئین پر عمل کریں۔ یہ جو سارا اس پاکستان میں فساد ہے، آئین پہ کیسے عمل میں کیا جائے گا؟ آئین میں عرض کر رہا ہوں نا، یہ جتنی بھی بربادیاں ہوئی ہیں، آئین پر عمل درآمد تو ان پولیٹیکل پارٹیز نے ہی کرنا ہے بنیادی طور پر جو مینڈیٹ لے کے آتی ہیں آئین کی۔ لیکن میں نے عرض کیا، یہ جو بار بار آئین ٹوٹا ہے تو یہاں ہمارے یہاں بہت زیادہ تضادات ہیں۔ سیاستدانوں کو اٹھا کے جیل میں پھینکا گیا، سیاستدانوں کو کام نہیں کرنے دیا گیا۔ عدلیہ کا احتساب کیسے ہوگا؟ یہ کچھ آپشن دے سکتے ہیں، کہا جا رہا ہے نا کہ نعرہ لگایا گیا۔ میں آپ سے عرض کروں گا نا جی کہ عدلیہ کا احتساب بھی جو آئین میں دیا گیا ہے ایک طریقہ کار سپریم جوڈیشل کہ وہ ریفرنس جو ہے وہ صدر مملکت بھیجیں گے اور وہ وہاں جائے گا، تو جتنے کرپٹ ججز ہیں جوڈیشری میں جہاں جہاں تک، ان کے ریفرنسز جانے چاہیے۔ اور وہاں میں اب سمجھتا ہوں یہ عدلیہ کا بھی اب امتحان ہے، جب ہم سب یہ کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ آزاد ہے، تو جس جس جج کے خلاف جو ثبوت ملتا ہے وہ بھیجیں، اور جو صدر مملکت ہیں وہ ریفرنس بنا کر سپریم جوڈیشل کونسل کو بھیجیں، اور سپریم جوڈیشل کونسل ان کرپٹ ججز کو فارغ کریں۔ یہی عدلیہ کے احتساب کا طریقہ ہے۔ آپ کے نزدیک کیا آپشن ہے کہ کس طریقے سے احتساب کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی، سپریم جوڈیشل کونسل کا جو کانسیپٹ ہے وہ بڑا زبردست کانسیپٹ ہے، مگر آپ نے دیکھا ہے کہ ماضی میں وہ اتنی زیادہ ایکٹیو نہیں رہی ہے، اور اس کی جو ایکٹیویزم تھا وہ سو موٹو کی حد تک تو بہت رہا، مگر کوئی خاص آپ کو ایسی سٹوری نہیں ملتی کہ کوئی جج بھی اس احتساب کی بھینٹ جو ہے وہ چڑھے ہوں۔ یہاں پہ ہمارے لیے اصل ایشو ہے لوور جوڈیشری، اور اس میں سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں افتخار چودھری، ہی کین ٹیک انیشیٹو۔ لوور جوڈیشری میں بہت برا حال ہے، وہاں پہ ایک جج ایک فیصلہ دیتا ہے سول کورٹ میں بالکل الٹ قسم کا، اور پھر سیشن جج، وکیل نہ کریں آپ، جج خرید لیں۔ سیشن کورٹ جو ہے وہ بالکل ایک اور فیصلہ دے دیتی ہے، ہائی کورٹ میں بالکل۔ یو شوڈ نو کہ آپ تمام ججوں کو تعلیم تو نیچے سے ایک ہی دے رہے ہیں، اس کے بعد اگر ایک سینئر جج یہ سمجھتا ہے کہ نیچے والے جج نے بالکل ہی الٹا مسئلہ کر دیا ہے، تو دین ہز ججمنٹ اینڈ ہی بینگ دا جج شوڈ بی ججڈ کہ بھائی یہ ایسا آدمی جو سیم تعلیم حاصل کر کے آیا ہے، سیم قانون سیکھ کے آیا ہے، سیم آئین پڑھ کے آیا ہے، وہ ایک غلط ججمنٹ دیتا ہے۔ اس پہ عام آدمیوں کو بھی، عوام کو بھی جو ہے یہ رسائی حاصل ہونی چاہیے اس قسم کی کاؤنسلز تک، جہاں وہ سپریم کورٹ کے یا ہائی کورٹ کے چیف جسٹسز کو ایک میعاد رکھی ہوئی ہے، اس میعاد سے کئی دفعہ پرابلمز کریٹ ہوتے ہیں، ججز فیصلہ کوئی نہیں دیتے ہیں، 15 دن گزر جاتی ہے، اس ججمنٹ کے خلاف یا اس جج کے خلاف درخواست نہیں دی جا سکتی ہے، اس میں کچھ سکم ہے، وہ دور کرنے والے ہیں، وہ چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب جو ہیں وہ دور کر سکتے ہیں، اور کاؤنسل میں وہی دور کر سکتے ہیں جب وہ دور نہیں، کرنے اس لیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، مجھے نہیں، آپ نے میری بات کو غلط سمجھا، آپ نے میری بات کو میں نے اس لیے کیا ہے کہ ان کی قیادت میں ایک بن گیا ہے اس طرح کا سیل جہاں آپ یہ کمپلینٹ دے سکتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ یہ کیونکہ جوڈیشری سے متعلقہ ہے، میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ جو ہے وہ ایف آئی اے کا فیصلہ کریں یا آپ بیٹھ کے جو ہے وہ انٹیریئر منسٹری کا فیصلہ کریں، میں جوڈیشری کی بات کر رہا ہوں۔ تو یہ اگر جج صاحب یہ کر گئے تو پھر باقی معاملات تو سارے ٹھیک ہو جائیں گے، پھر ان کو کہیں کسی اور ایگزیکٹو کے پلر میں مداخلت کی ضرورت بھی پیش نہیں آئے گی۔ اگر ان کا سیشن جج کا معاملہ سامنے آ رہا ہے، اگر ان کا ادارہ اگر ان کا اس میں اب اوپر تھوڑا سا یہ ہے کہ یہ جو ہائر جوڈیشری جو ہے، یہ تو ہوگی نا لوور جوڈیشری۔ میں نے تو اس لیے لوور جوڈیشری شروع کیا کہ میں ایک عوامی نمائندہ ہوں، مجھے پتا ہے غریب جو ہے وہ سیشن کورٹ تک ہی 5-7 سال میں مر جاتا ہے، آگے تک تو آپ کو پتا ہے کہ جب یہ نئی جوڈیشل پالیسی جج صاحب نے دی سپریم کورٹ نے، تو علی احمد کرد نے ہی اس جوڈیشل پالیسی کے خلاف وہ کیا کہ نہیں جی ہم 3 مہینے یا 6 مہینے کے اندر ہم وائنڈ اپ نہیں کر سکتے ہیں۔ اتنی سی بات میں آپ کو کہہ دوں کہ اس میں ججز کے علاوہ ہائر جوڈیشری کو اکاؤنٹیبل کرنے کے علاوہ پارلیمنٹ میں سے بھی بندے بٹھائے جائیں، جیسے کہ اپائنٹمنٹ کے حوالے سے چارٹر آف ڈیموکریسی میں لکھا ہے، اس طرح احتساب کے حوالے سے بھی
पार्लियामेंटेरियंस को साफ सुथरे लोगों को बीच में शामिल किया जाए, ताकि अगर हायर जुडिशरी के जज के ऊपर भी कोई उंगली उठे तो वो बिल्कुल खुदाई फैसला ना हो, उसमें इंसानों का हाथ भी होना चाहिए। दिया कि पार्लियामेंटेरियंस को भी इसमें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में लिखा हुआ है। जैसे अपॉइंटमेंट तो है, मगर एहतसाब के हवाले से आपसे ये जानना चाहूंगी, जैसे अदलिया के एहतसाब की भी हम यहाँ बात कर रहे हैं, सियासतदानों के एहतसाब की बात होती है, जर्नैलों का एहतसाब होना चाहिए। हमने देखा माजी में 14.49 के कर्जे जो हैं जर्नैलों ने वो माफ कराए। बड़े बड़े उसमें नाम है, जनरल अली कुली खान का नाम है, जनरल KM अजहर हैं, 16 मिलियन इन्होंने माफ कराए, जनरल S.A. बर्की हैं, जनरल सफदर बट हैं, एयर मार्शल A. रहीम खान, बड़ी लंबी डिटेल है, जनरल जाहिद अली अकबर हैं, बड़े नाम हैं। एहतसाब कैसे होगा? आपका तो एक सिस्टम बना है फौज के अंदर, लेकिन ये तो इन जर्नैलों ने हमने देखा अच्छा खासा कर्जा लिया और उनको माफ करा दिया, कमीशन लिए, किकबैक्स लिए, इनका एहतसाब कैसे होगा? ये सभी का एहतसाब हो सकता है, कुछ मुश्किल नहीं है। आप देखें कि ये भी देखें कि मंसूरुल हक साहब को पकड़ के उनको सजा दी गई, वो नेवी के चीफ थे। इसी तरीके से एयर मार्शल वकार अजीम को सजा दी गई। उससे इदारों के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, बल्कि इदारे इससे खुश होते हैं। और जैसे पार्टियां हैं, पार्टियों में भी अफराद हैं, अफराद को क्यों घबराहट है कि उनको फेस करें? वो मतलब इट्स एन ऑनरेबल थिंग टू डू। बहुत बाइज्जत तरीका है कि आप जाएं, अगर आप चोर नहीं है। सिर्फ चोर अदालत से भागते हैं। अब मसला ये है कि ये एक दफा पहली चीज ऐसी हुई है जिसमें हमें लगता है कि अदालत फैसले कर सकती है, और अदालत के पास इख्तियार भी है कि वो अंडर सर्टन आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी रियासती अदारे को बुला सकती है अपनी मदद के लिए, ताकि अपने फैसलों के ऊपर इम्प्लीमेंट करवाए। तो हमारे आइन के अंदर प्रोविजंस मौजूद हैं। देखें, क्रॉमवेल जो था उसको फांसी चढ़ाई गई, बाद में वो तो मर गया था, उसको एक्सह्यूम करके उसकी कब्र से निकाल के उसको फांसी दी गई। तो कोई ऐसी बात नहीं है। और मैं ये आपको बताता हूं कि अभी अगर एहतसाब नहीं हुआ तो फिर इनकलाब आएगा, यहाँ अब कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जनरल साहब, हम एहतसाब की बात करते हैं तो पीपल्स पार्टी की जो गवर्नमेंट है, सदर जरदारी साहब की अगर हम मिसाल दें तो वो कहते हैं उनके खिलाफ साजिशें हो रही हैं, ये लोग उनको चलने नहीं देना चाहते, और अगर उनके खिलाफ साजिश हुई डट का मुकाबला करेंगे। ईवान सदर से वो ऐसे नहीं जाएंगे, उनके लिए दो ही जगहें बनी हुई हैं, ईवान सदर है, प्राइम मिनिस्टर हाउस है, या फिर जेल है। आपको क्या लग रहा है अदलिया के जो फैसले आते हैं उसके बाद? मैं आपको बताऊं कि मैं तो शर्मसार होता हूं जब मैं उनकी तकरीर सुनता हूं ना, तो पता नहीं क्यों मेरे सदर हैं, मेरे मुल्क के सदर हैं, उनकी जात से कता नजर वो मेरे लिए बहुत अहम मकाम के ऊपर हैं, और जिस किस्म की वो गुफ्तगू कर रहे हैं मुझे बिल्कुल उससे ऐसा लगता है कि मेरी पाकिस्तानी जो सोच है उसको धक्का लगता है। लेकिन मतलब यह है कि जो हिसाब आप कह रहे हैं कि अदालत कौन करेगा एहतसाब, पहले अपना जो हिसाब देगा वही हिसाब लेगा। चलें, आपने बड़ी अहम बात की है कि पहले जो अपना हिसाब देगा वही हिसाब किताब लेने की पोजीशन में होगा। इसी पॉइंट को हम कंटिन्यू करेंगे गोंदल साहब से, लेकिन एक ब्रेक के बाद।